سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سورہ ہود کا تیسرا رکوع اور یہ 12ویں پارے کا بھی تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، آپ نے قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے، یعنی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے۔ 950 سال 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، اور جب طوفان آیا اور قوم ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد 60 برس دنیا میں آپ رہے۔ تو اس حساب سے آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی اقوال ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو نوح کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے وہ بولے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے تذکرے ہیں۔ اس امت میں بھی بہت سے بدنصیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور برابری کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، مگر حضور کے متعلق کو یہ عقیدہ رکھے کہ میں حضور کے جیسا بشر ہوں اور حضور میرے جیسے بشر ہیں، تو واقعی وہ کائنات کا بہت بڑا نادان ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سارے کمینے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے مسلمانوں کو کمینہ کہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ غریب تھے اور ان کے پیشے بہت معمولی تھے، اور حقیقت یہ کہ ان کا کہنا بالکل جہالت ہے، کیونکہ انسان کا مرتبہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے نوح علیہ السلام کی پیروی کی اور جنہوں نے دین کا اتباع کیا ان کا مرتبہ ہے، مال و منصب اور پیشے کو مرتبے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دیندار نیک سیرت معمولی پیشے والے کو نظر حقارت سے دیکھنا اور حقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے۔ کوئی آدمی غریب ہے، چھوٹا سا پیشہ ہے، اس کا معمولی کاروبار ہے، لیکن وہ دیندار نیک سیرت ہے، تو اس کو حقیر سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا بادی الرأی، سرسری نظر سے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔
یعنی انہوں نے آپ کی بات پر غور و فکر نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آئے ہیں۔ بعد نے کہا بعد یہ رأی کا معنی یہ ہے کہ ظاہر میں ایمان لائیں، دل میں یہ مومن نہیں ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، نہ مال میں، نہ ریاست میں، نہ حکومت میں۔ نہ آپ کے پاس مال ہے، نہ حکومت ہے۔ ان کا یہ قول بھی جہالت تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے ایمان اور فرما برداری یہ فضیلت کا سبب ہے، نہ کہ مال اور ریاست اور حکومت۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، بل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کی پیروی کرنے والے جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں وہ اس میں جھوٹے ہیں۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جو میرے دعوے کے سچے ہونے پر گواہ ہے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی، یعنی نبوت عطا کی، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو تم اس سے اندھے رہے۔ یعنی اے میری قوم ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی اور میرے دعوے کے سچے ہونے پر مجھے معجزات عطا فرمائے جو میرے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں، لیکن تم ایمان نہ لائے اور تم ان ساری دلیلوں کو دیکھنے سے اندھے رہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپکا دیں اس حال میں کہ تم اس سے بیزار ہو اور اس حجت کو ناپسند رکھتے ہو؟ یعنی جب تم ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں تو ہم زبردستی تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتے، تم حق دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، یعنی جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میں تم سے مال نہیں مانگتا کہ تم سوچو کہ ہم ایمان لے آئے تو پھر ہمیں مال دینا پڑے گا اور اس کے بوجھ کی وجہ سے تم ایمان نہ لاؤ، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب میں فرمایا تھا جو وہ لوگ کہتے تھے کہ اے نوح، یہ ذلیل لوگ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ پہلے ان لوگوں کو مجلس سے باہر نکالیں تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے۔ جو مومنین غریب کمزور ایمان لائے تھے تو یہ غرور و تکبر رکھنے والے کافر انہیں ذلیل کہتے تھے اور کہتے تھے پہلے انہیں دور کریں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اللہ کے قرب سے فائز ہوں گے، تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں کہ تم ایمانداروں کو ذلیل کہتے ہو، ان نیک مسلمانوں کی تم قدر نہیں کرتے اور تم جانتے نہیں ہو کہ یہ تم سے کروڑوں درجے بہتر ہیں، تم ذلیل و رسوا ہو۔
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں، یعنی تم بالکل جاہل لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا، یعنی اگر میں انہیں دور کروں گا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ افلا تذکرون، تو کیا تمہیں دھیان نہیں، کیا تم نصیحت سمجھتے نہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبے کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ تھا کہ ما نرا لکم علینا من فضل، کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال اور دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو تمہارا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، بے محل ہے۔ میں نے کبھی مال کی فضیلت نہیں جتائی اور دنیاوی دولت کا تم کو متوقع نہیں کیا۔ میں نے دنیاوی دولت کی امیدیں تمہیں نہیں دلائیں کہ میرے پاس خزانہ بہت ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ جو میری دعوت قبول کرے گا اس کے لیے میں سونے کے محلات دوں گا۔ پھر تم یہ کہنے کے کیسے مستحق ہو کہ ہم آپ میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے، اور تمہارا یہ اعتراض محض بےہودہ ہے۔ دوسرا شبہ قوم نوح نے یہ کیا تھا ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی کسی نے پیروی کی ہو، مگر جو کمینے لوگ ہیں ہم میں سے، انہوں نے سرسری نظر سے آپ کی پیروی کی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہے، باطن میں مومن نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ہوتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بالکل بیکار ہے، بے محل ہے، اور شریعت میں ظاہر ہی کا اعتبار ہے، لہذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے۔ نیز لا اعلم الغیبہ فرمانے میں قوم پر ایک لطیف تعریض بھی ہے، یعنی انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا باوجود اس کے کہ میں نبی ہوں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ کیا تم نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے؟ تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی ہم آپ کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتے ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ملتا کہ کہتے تو تھے کہ میں فرشتہ ہوں لیکن یہ ہے تو بشر، لہذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو نوازا نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو، اولیاء کو کئی خزانوں سے نوازا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خزانے رکھتا ہوں اور تمہیں بانٹوں گا۔ اللہ نے مجھے خزانے دیے ہیں، لیکن یہ خزانے تمہیں نظر نہیں آتے
تو تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں اللہ خزانے مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف میں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، یعنی زمین کے خزانوں کا مجھے مالک بنایا گیا۔ دوسری بات ولا اعلم الغیب، اس کے معنی یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر غیب جان لوں، اللہ کی عطا کے بغیر ایسا نہیں ہے، میں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ انبیاء غیب جانتے ہیں مگر وہ باتیں جانتے ہیں جو اللہ سکھاتا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر غیب کا علم ہو، پوشیدہ علم ہو یا ظاہر علم ہو، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کے بندوں کا علم عطائی ہے۔ اگلی شاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ تم یہ کہتے ہو یہ غریب جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ جس طرح دنیا میں بے سر و سامان ہے، آخرت میں بھی ان کا حال یہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، یعنی یہ اللہ کے نیک بندے اسی پر قائم رہے تو اللہ آخرت میں خوب نوازے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، نیکی ہے، بدی ہے، اخلاص ہے، نفاق ہے، اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی اگر میں ان کے ایمان ظاہر کو جھٹلا کر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں تو پھر میں ظالم ہو جاؤں گا، اور اللہ کا شکر ہے میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں، تو ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ قالو، وہ بولے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے۔ فأتنا بما تعدنا، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو۔ جس عذاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ قال، نوح نے فرمایا، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا نہ سکو گے اس کو عذاب کرنے سے، یعنی نہ اس عذاب کو روک سکو گے نہ اس سے بچ سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہارا بھلا چاہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف پھرو گے۔ آخرت میں وہی تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے نصیب میں ہدایت ہے اور تمہارے دل زندہ ہیں تو میری نصیحتوں کا تمہیں فائدہ ہوگا، ورنہ میری نصیحتوں سے تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا؟ یعنی وہی کہتے ہیں یہ قرآن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، اور اس طرح اللہ کے کلام اور اس کے احکام ماننے سے گریز کرتے ہیں اور اس کے رسول پر بہتان اٹھاتے ہیں، ان کی طرف افتراء کی نسبت کرتے ہیں جن کا صدق
براہین بینہ اور حجت قویہ سے ثابت ہو چکا. یعنی یہ کافر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس طرح الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن خود بنا لیا. قل اے محبوب آپ فرما دیں ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے، ضرور اس کا وبال آئے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں سچا ہوں. تو تم سمجھ لو کہ تم جو جھٹلا رہے ہو اس کا وبال تم پر پڑے گا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں، تم اپنے گناہ کی ذمہ دار ہو. سورہ ہود کا 3 رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. اللہ